الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن پس اگر خفتم تم ڈرو فَرِجَالًا تو پس پیدل او رکبانًا یا سوار، یعنی پھر پیدل حالت میں یا سوار حالت میں نماز پڑھو۔ فَإِذَا پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما جس طرح علمکم اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما وہ چیز لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور وہ بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرتے ہیں، متاعا سامان دینے کی، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے، فَإِن پس اگر خرجنا وہ نکل جائیں، فلا جناح علیکم پس کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، من معروف معروف طریقے سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے، مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ کچھ نہ کچھ سامان دینا ہے معروف طریقے سے، حقاً یہ لازم ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، کذالک اسی طرح یبین اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ دوبارہ دیکھیں، فَإِن پس اگر خفتم ڈرو، یعنی حالت خوف کے اندر ہو تم، فَرِجَالًا پس پیدل نماز پڑھو، او رکبانًا یا سوار، فَإِذَا پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کما جیسے علمکم اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما وہ چیز لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے، والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، متاعا سامان دینے کی، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے یعنی گھر سے نکالنا نہیں ہے، فَإِن پس اگر خرجنا وہ نکل جائیں خود، فلا جناح پس کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، من معروف معروف طریقے سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وللمطلقات اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے، اور اس کا مختصر ترجمہ مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع سامان دینا ہے کچھ نہ کچھ، بالمعروف معروف طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین متقیوں پر، کذالک اسی طرح یبین اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے نماز کی محافظت کے اوپر بات پڑھی تھی کہ نمازوں کی محافظت کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ تو اللہ رب العالمین اسی مضمون کو آگے مزید چلاتے ہیں کہ بندہ خوف کی حالت میں ہے یا ہنگامی حالت میں ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، کسی صورت میں نماز معاف انسان کے اوپر نہیں ہے جب تک انسان کو ہوش و حواس ہو۔
یہ مرد کے لیے حکم ہے۔ عورت کے لیے کیونکہ مخصوص حکم موجود ہے، وہ ان ایام کے اندر نماز نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے۔ تو جب تک مرد کو ہوش و حواس موجود ہے، اس کو پتہ ہے، سوچ سمجھ ہے کہ ہاں میں یہ ابھی قیام کر رہا ہوں، میں ابھی رکوع کروں گا، میں قیام میں یہ پڑھوں گا، رکوع میں یہ پڑھوں گا، سجدے میں یہ پڑھوں گا، ظہر کی اتنی رکعت ہیں، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، تو اس بندے کے لیے نماز پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اب وہ کیفیت کیا ہو، وہ جیسے اس کے لیے ممکن ہے۔ جو بندہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر، اس کی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل، پہلو کے بل بھی نہیں ہے تو پھر جس طرح اس کے لیے ممکن ہے، جس طرح بھی وہ پڑھ سکتا ہے وہ نماز پڑھے گا۔ نماز کی معافی نہیں ہے۔ قبلہ اس کی طرف ہو رہا ہے، نہیں ہو پا رہا، اس کو وضو کرانے والا کوئی ہے نہیں ہے، وہ تیمم کرے، عذر ہی پڑھتا رہے۔ اب اکثر دیکھیں جو نماز پڑھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، جب ہاسپٹل وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ میرا اتفاق ہوا تھا جب میرا آپریشن ہوا تھا، اس وقت کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ ان سے کہا پڑھتے ہو؟ کہتے پڑھتے ہیں۔ ادھر کہتے کون وضو کرائے، کون قبلے کی طرف کرے ہیں؟ میں نے کہا ادھر لیٹے لیٹے پڑھ لیں، آپ تیمم کر لیں، پڑھ لیں۔ نہیں، کسی حالت میں وہ نہیں آتے بندہ، یعنی کہ وہ جب مریض ہو جاتا، حالانکہ اس وقت اور زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے، بندہ بیمار ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق اس کا اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ جی پاکی نہیں ہے، ناپاکی ہے، مجھے پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں انہوں نے اتنا زیادہ پریشان کر رکھا ہے اس معاملے کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا وہ وضو سے پہلے واش روم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پیشاب کرنا ہے نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، کیا ہے جی استنجا کرنا ہے، ان کو انہوں نے لازم کر دیا ہے آپ نے ہر وضو سے پہلے استنجا کرنا ہے، پیشاب آئے نہ آئے، آپ کی ہوا خارج ہو جاتی ہے آپ کو پھر بھی استنجا کرنا پڑے گا۔ اب وہ بیچارے ظاہر ہے پھر وہ انہوں نے وہ مسائل سنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا مشکل عمل ہے، تو اب یہاں پر تو وہ سارے مسائل ہم نہیں کر سکتے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نماز ہی چھوڑ دو۔ نہیں، نماز یاد رکھیے کسی حالت میں بھی معاف نہیں، اگر معاف ہو سکتی ہوتی تو یہ جنگ کی حالت تھی ایک، اس میں نماز معاف ہو سکتی تھی۔ کیوں کہ ظاہر بندہ اتنا بڑا عمل کر رہا ہے، جہاد والا عمل کر رہا ہے، کافر کے مد مقابل کھڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی نماز معاف نہیں کرنی۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان کی ہے یہ انتہائی شدید جنگی کیفیت ہے، انتہائی شدید جنگی کیفیت ہے کہ اب جماعت کا امکان ہی نہیں ہے۔ ویسے تو آپ آگے سورہ نساء کے اندر پڑھیں گے نماز خوف کا مکمل طریقہ انشاءاللہ وہاں پر بتاؤں گا آپ کو۔ یہ کیفیت ہے کہ اب وہ جماعت ہو ہی نہیں سک رہی، ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو اب کس طرح پڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجالن، پیدل چل رہے ہو نماز پڑھ لو، اور رکبانن یا سواری پر موجود ہو سواری پر ہی پڑھ لو، جس طرح بھی ہو تم نماز اپنی ادا کر لو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس وقت دیکھیں نماز کم ہو گئی، معاف نہیں ہوئی، سفر میں ہم چلے جاتے ہیں 4 والی 2 ہو جاتی ہے، اور خوف کی حالت میں 1 رکعت، خوف کی حالت میں کیا ہے 1 رکعت، جنگ کی حالت میں یا خوف کی حالت میں صرف 1 رکعت انسان پڑھے اس کی وہ نماز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی تعداد کم کر دی لیکن نماز کی معافی نہیں دی، کہا دوڑتے ہوئے پڑھتے ہو دوڑتے ہوئے پڑھو، پیدل چلتے ہوئے پڑھتے ہو پیدل پڑھو، سواری پر ہو سواری پر پڑھو، پڑھنی ہے۔ رکوع نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں، اپنے ذہن میں رکھو جی میں اب رکوع میں جا رہا ہوں، اب میں سجدے میں جا رہا ہوں، اب میں تشہد کے اندر ہوں، اب میں نے سلام پھیر دیا، بس وہ کیفیت اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے پڑھتے چلا۔ اب ظاہر ہے جب بندہ اس کیفیت میں پڑھے گا پوری توجہ بھی نماز پہ نہیں ہو سکتی اس کی، اس نے دشمن سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھاگ رہا ہے بندہ تو اب اس وقت وہ اس کی تو ساری کیفیت کس کے اوپر ہے؟ دوڑ والی کیفیت کے اوپر ہے، تو اس لیے اس میں اگر کہیں پر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر غالباً عبداللہ بن عباس ہے یا کس کے بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ بلوغ المرام کے اندر مسئلہ موجود ہے، تو اس میں سہو سجدہ سہو نہیں آتا، اس میں سجدہ سہو نہیں، اگر کہیں غلطی ہو بھی جاتی ہے اس میں کسی قسم کا سجدہ سہو نہیں ہے۔ باقی نماز کے اندر اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے اس پر ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔
تو نماز خوف کے اندر سجدہ سہو کا حکم بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ امکان غلطی کا موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کے اندر آ جاؤ، یعنی جنگ ختم ہو گئی، اب حالت امن کے اندر آ گئے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اب یہاں پر نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کس طرح ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ یہاں پر مراد کیا ہے؟ نماز، کیونکہ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، قیام کے اندر، ہر کیفیت کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ کما علمکم، اب یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس طرح اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی تعلیم نہیں دی کہ آپ نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کے اندر کیا کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، فجر کی کتنی رکعتیں، قرآن میں تو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں وہ گویا کہ اللہ رب العالمین کے ہی کلمات ہیں۔ تعلیم نبی علیہ السلام نے دی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جس طرح تمہیں تعلیم دی ہے، میں نے جس طرح تمہیں تعلیم دی ہے اس طرح پڑھنی ہے۔ اور تعلیم دینے والے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں صرف قرآن ہی کافی ہے، اور یہ سوچ بڑھتی چلی جا رہی ہے، خصوصاً جو کالج اور یونیورسٹی والے طلبہ ہیں جن کا دین کے ساتھ یعنی کہ مساجد کے ساتھ انہوں نے تعلق نہیں رکھا ہوا، ان کے اندر یہ سوچ بہت زیادہ پروموٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ساری توجہ ہی اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ کو حدیث کی طرف درس والا بہت کم ماحول ملے گا، قرآن والا ہی آپ کو ملے گا۔ جو بھی ہے ہم خود بھی مطلب اب کسی کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جی قرآن پڑھے، ٹھیک ہے، مطلب وہ ماحول ہی ایک بچے کو یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو، حالانکہ قرآن کا مطلب صرف قرآن نہیں ہوتا، اس کے ساتھ حدیث بھی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے، وہ ترجمہ لے آتے ہیں یا ترجمہ کسی کا پڑھ لیتے ہیں، تو اب اس سے وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اندر کیا ہے؟ ظاہر ہے جب قرآن کے اندر کوئی وضاحت موجود نہیں ہوتی تو پھر گمراہی کے اندر انسان چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے قرآن کو حدیث کے ساتھ رکھ کر اس کو پڑھیں، پھر ہمیں قرآن اور حدیث دونوں سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی ہے، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ کیا یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں یہ منسوخ ہو چکی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں منسوخ نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں منسوخ ہو گئی اس کو بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں منسوخ ہو گئی ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جو ہے 1 سال عدت تھی، پہلے کیا تھی؟ 1 سال عورت عدت گزارتی تھی، خاوند اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا کس کے ساتھ؟ جو ہم نے پیچھے آیت پڑھ لی تھی اس کے اندر سورہ 234 نمبر آیت تھی کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ وہ کیا ہے 4 مہینے 10 دن انتظار کرے گی۔ تو یہ دلیل لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات یہاں سے اس آیت سے ثابت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھے تھے ادھر الفاظ کیا تھا؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن، ٹھیک ہے، وہ انتظار میں رکھیں گی اپنے آپ کو۔ یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ یتربصنا کے نہیں ہے۔ اگر یتربصنا ہوتا تو پھر یہاں پر عدت ثابت ہوتی، تو یہاں پر وہ الفاظ ہی نہیں ہیں تو عدت ثابت بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک الگ حکم یہاں پر آ رہا ہے کہ عدت تو 4 مہینے 10 دن کی ہے۔ اگر خاوند وصیت کر کے جا رہا ہے کہ جی میری بیوی کو تم نے 1 سال تک نان نفقہ خرچہ دینا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اس کے نان نفقہ تم نے دینا ہے۔ اب یہ وصیت اگر وہ کر کے گیا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی وصیت مانی جائے گی۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وصیت وارث کے حق میں تو ہوتی نہیں ہے،
وارث کے حق میں وصیت ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ حکم پھر ہم سورہ نساء کی جو آیت ہے آگے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کے ذریعے سے ہم اس کو منسوخ مان لیں گے، اس ٹکڑے کو صرف، ٹھیک ہے، یعنی جو 1 سال تک اس کو نفع دینا ہے، فائدہ دینا ہے نا، اس کو ہم منسوخ مان لیں گے اس کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے حق رکھ دیا ہے کہ وراثت میں سے بیوی کو کتنا حصہ ملنے والا ہے۔ پھر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے حکم بھی کہ وراثت میں سے اس کو یہ حصہ دینا ہے، لیکن یہ ایک اولیاء کو وصیت کی گئی ہے کہ وہ اپنے طور پر کریں، یہ شوہر کے مال میں سے نہیں بلکہ جو اس کے ورثاء ہیں باقی یعنی باپ داداؤں میں سے کوئی موجود ہیں تو وہ لوگ اس عورت کا خیال رکھیں۔ یا پھر ہم اس کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں بہن بھائیوں کے اندر، اس شوہر کے جو بہن بھائی وغیرہ ہیں وہ جو ہے نا اپنی بھابھی کا خیال رکھیں 1 سال تک، اپنے مال میں سے اس کو دیتے رہیں۔ پھر یہ آیت کا یہ حصہ بھی منسوخ نہیں ہوگا، جب اسی میں سے لیں گے تو پھر یہ منسوخ ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ وراثت والے مسائل کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 1 سال کی وصیت تو وہ کر کے چلا گیا ہے، لیکن وہ عورت 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارتی، اب وہ آگے نکاح کرنا چاہتی ہے یا وہ گھر چھوڑ کے وہ اپنی والدین کے گھر پہ جانا چاہتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود چلی جاتی ہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی کہ تم نے اس کو سال تک روکنا ہے۔ کیوں؟ بھائی تمہارے خامن نے ہمیں وصیت کی تھی، نہیں، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ رہنا چاہتی ہے رہے، نہیں رہتی جانا چاہتی ہے آگے شادی کرنا چاہتی ہے تو اللہ کہتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے مطلق جو عورتیں جن کو طلاق ہو جائے، پیچھے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا یہ فائدہ پہنچانے والا اس عورت کے ساتھ خاص تھا جس کو ہاتھ نہ لگایا ہو خامن نے، ٹھیک ہے، قریب نہ اس کے گیا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فائدہ دینا اس کو، تم نے طلاق جب اس کو رخصت کر رہے ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ دو، ومتعوہن۔ اب یہ مطلق طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی عورت ہے اس کو طلاق ہو چکی ہے، اب اس کو تم نے جب رخصت کرنا ہے تو متاع بالمعروف، کچھ نہ کچھ اس کو متع دینا ہے، اس کو کہتے ہیں متع طلاق، طلاق کا فائدہ دینا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس کو جو غم تکلیف پہنچی ہے اس کی کچھ نہ کچھ مداوع ہو جائے۔ حقا علی المتقین، اللہ کہتے ہیں یہ متقی لوگوں کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، احسان کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کی دل جوئی کرے اور اس کو کچھ نہ کچھ دیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اب اللہ تعالیٰ نے یہ احکام سارے بیان کیے، کس کے؟ طلاق کے، طلاق کے پڑھے، پھر ہم نے طلاق کے بعد جو ہے درمیان کے اندر رضاعت کا مسئلہ پڑھا، پھر مہر کا مسئلہ پڑھا ہم نے، یہ سارے مسائل پڑھے ہم نے، پھر ساتھ میں عبادت کا مسئلہ پڑھ لیا، نماز کا۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات ہیں، تمہارے لیے بیان ہو گئے، لعلکم تعقلون، کس لیے؟ تاکہ تم اچھی طرح ان کو سمجھو۔ یعنی ہم نے جس طرح عبادات کے اندر، نماز کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا طریقہ اختیار کریں، وضو کے اندر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو نکاح کے معاملے میں بھی وہی طریقہ، طلاق کے معاملے میں بھی وہی طریقہ، حق مہر کے معاملے میں بھی وہی طریقہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر دودھ پلانے کا مسئلہ ہے اس کے اندر بھی وہی طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام اسی لیے بیان فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔